बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक करप्शन कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं और आपके सामने मुख्तलिफ सवालात रखेंगे कि इतना पैसा कैसे आ सकता है। ये दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिससे आपके असासे जो है वो 420% जो है वो उनमें इजाफा हो जाए और अरबों रुपए की आपकी प्रॉपर्टी बन जाए, अरबों अरबों रुपए का आपका कारोबार बन जाए और आपके न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क जो है वो एसेट्स इतने हों, आपकी कंपनियां इतनी हों कि आपको उसका हिसाब कोई ना पता हो। ये करप्शन कहानी उस दौर की है जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म हाउस में फराह गोगी नामी एक शख्सियत थी जिनका आना जाना और इमरान खान के साथ उनका तल्लक, बनी गाला में उनका तल्लक, वज़ीर आज़म हाउस में उनका तल्लक, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हाउस में उनका तल्लक वास्ता जो है वो किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। और तहरीक इंसाफ के अंदर से भी फराह गोगी के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होती रहीं, जिनमें सबसे ज़्यादा आवाज़ अलीम खान की थी, जो बार बार ये निशानदही करते करते रहे थे कि खान साहब इनको इनको रोकें, इनको कंट्रोल करें, उस्मान बुज़दार को कंट्रोल करें, फराह गोगी को कंट्रोल करें। और बुशरा बीबी से मुतल्लिक भी सवालात उठते रहे तहरीक इंसाफ की अपनी मीटिंग्स में, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज हम आपको सिर्फ एक किरदार जो फराह गोगी है उसके मुतल्लिक एक रिपोर्ट जो है वो हमारे हाथ लगी है और इस रिपोर्ट के मुतल्लिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि आखिर ये रिपोर्ट है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और फराह गोगी के एसेट्स कितने साल पहले क्या थे और कितने उसके बाद जो है जब ये 3 साल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ रहीं, वज़ीर आज़म हाउस में रहीं, वज़ीर आला हाउस पंजाब में रहीं, बुशरा बीबी के साथ रहीं, तो उसमें कितना इजाफा हुआ। ये वही बच्ची हैं जिसके मुतल्लिक बुशरा बीबी फरमाती हैं कि बच्ची पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं और इस बच्ची के नाम पे जो एसेट्स हैं वो ये रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है, ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और इस पर ज़रा गौर से सोचिएगा कि अगर ये एसेट्स मेरे हों या आपके हों या किसी और शहरी के हों तो वो कितने एसेट्स जो है वो बना सकता है अपनी हक हलाल की कमाई से, अपने कारोबार से, अपनी नौकरी से, अपने किसी भी कारोबार से, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो बिज़नेस कोई भी हो, कोई आपकी फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई मार्केट हो। तो इतना पैसा जो है वो कौन सा कारोबार है जो इतना पैसा आपको दे सकता है सिवाय करप्शन के, सिवाय जो है वो किकबैक्स के। ऐसा कोई कारोबार नहीं है जो आपको इतना पैसा जो है वो दे पाए। अब हम आपके सामने रखते हैं कि फ़रत शहज़ादी और फराह गोगी जो है, इसका ज़ाहरी तौर पर जो है वो 2017 से 2020 तक जो है वो 4520 मिलियन रुपए की जो है वो हैरत अंगेज़ तौर पर इजाफ़ा हुआ और जो है उसमें एसेट्स में। और फराह गोगी जो है वो 2020 में ये तस्लीम करती हैं कि उनके एसेट्स जो हैं वो 950 मिलियन रुपए के थे जब उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर वगैरह तैयार किए थे, उस वक्त की बात कर रहे हैं। और इनके गैर ज़ाहरी जो बेनामी एसेट्स थे वो 3825 मिलियन रुपए हैं। ये रिपोर्ट हमारे सामने है। और सिर्फ 3 सालों में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और इस गवर्नमेंट में उस फराह गोगी का किरदार, एहसन जमील गुज्जर जो उनके शोहर थे उनका किरदार आपके सामने रहा और ख़बरें चलती रहीं। तहरीक इंसाफ के अपने जो कोर कमेटी थी, जो तर्जमानों के इजलास हुआ करते थे, उसमें बैठे लोग भी ये बातें करते थे कि फराह गोगी की वजह से, उस्मान बुज़दार की वजह से, बुशरा बीबी से मुतल्लिक जो है वो मुख्तलिफ एविडेंस जो है वो रखी जाती इमरान खान के सामने और उन्हें बताया जाता कि सर ये किकबैक्स हो रही हैं, ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र के पैसे लिए जा रहे हैं, ये उस्मान बुज़दार जिसे 1 लाख के सिफ़र जो है वो गिनना नहीं आते, वो उनका हाल देख लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके सामने होती होती थीं, लेकिन इमरान खान साहब हमेशा उस बच्ची को जिसका नाम फराह गोगी था उसको सपोर्ट करते।
اور اسے جو اپنے کور کمیٹی ہے، جو اپنی ٹاپ لیڈرشپ ہے، اسے جھٹلاتے اور کہتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب خود جو ہے وہ اس کرپشن میں ملوث تھے۔ عمران خان اگر کسی کرپٹ شخصیت کو، کسی کرپٹ شہزادی کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی ان کے ساتھ انوالو ہیں، چاہے وہ بشرا بی بی کے تھرو ہوں، چاہے وہ کسی اور کے تھرو ہوں، لیکن ان کا تعلق واسطہ جو ہے ان سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اب اگر 3 سالوں میں 420% اضافہ اگر ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے سوائے کک بیک کے، سوائے کرپشن کے، سوائے کمیشن کے، کہ آپ کو وہ اتنا پیسہ دے سکے۔ اب جو بے نامی ایسٹس تھے ان میں 15,300% مائی گاڈ اضافہ ہوا۔ اور یہاں یہ بات بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف فرا گوگی کے ایسٹس ہیں، اور فرا گوگی کی کمپنیاں ہیں جس کے متعلق ہم بتا رہے ہیں۔ ان کے شوہر نامدار ایس این جمیل گجر صاحب جو ہیں اور باقی رشتہ دار جو ہیں، ان کی کمپنیاں، ان کے ایسٹس، ان کی جائیدادیں، ان کے بینک بیلنس، ان کا پیسہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اب آ جائیں ایس سی سی پی کا جو ریکارڈ ہے وہ کیا کہتا ہے۔ ایس سی سی پی کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو فرنٹ مین تھی فرا گوگی تحریک انصاف کے چیئرمین کی، وہ ان کی کمپنیاں کتنی ہیں سنیے ذرا۔ غوثیہ بلڈر ایس ایم ای سی پرائیویٹ لمیٹڈ اس کو کہتے تھے، اور البراق ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ یہ ان کی کمپنی تھی۔ البراق فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، المعز ڈیری اینڈ فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، المعز پراپرٹی پرائیویٹ لمیٹڈ، دیان پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، ڈاکٹرز کلینکل کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ یہ بھی ان کی کمپنی تھی، اور سینا ٹور ہاسپٹل اسپیشلسٹ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ بھی ان کی ایک کمپنی تھی۔ اب 3 دسمبر 2019 کو ایک مشہور پراپرٹی ٹائکون جس کا نام ملک ریاض صاحب انہیں کہتے ہیں، اور ان کی جو 190 ملین پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن تھی، اور جو پی ٹی آئی حکومت کو میں پاکستان کو واپس کی گئی، اس کو فیور دینے کے لیے جو چیزیں سامنے آئیں اس کی واردات بھی سن لیجیے گا۔ اس کے عوض، اس 190 ملین پاؤنڈ کے فیور دینے کے عوض جو ہے وہ 19 جولائی 2021 کو ان کی ہاؤسنگ اسکیم میں 240 کنال کی زمین جو ہے وہ اپنے نام کروائی گئی۔ یہ 240 کنال کی قیمتی زمین فرنٹ مین فرا گوگی کو رشوت کے طور پر دی گئی تھی، اور اس رشوت کے عوض پی ٹی آئی کی حکومت نے 460 بلین روپے کے ہرجانے کا کیس کی پیروی سے اجتناب کیا۔ اب یہ آپ مزید اس میں آپ دیکھیں کہ فرا گوگی نے 2018 میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 498 ملین روپے سے زائد کا کالا دھن جو مختلف پوسٹنگ ٹرانسفر اور مختلف کمپنیوں کے ذریعے سرکاری ٹھیکوں کی مد میں جو رشوت کے طور پر لیا گیا تھا اس کو ریگولائز کروایا گیا۔ خیر یہ تو ایمنسٹی اسکیم تھی جو لائی اس لیے جاتی ہے کہ لوگ جو فرنٹ مین ہیں یا جو باقی لوگ ہیں جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ وزیر اعظم کے یا اہم شخصیات کے آپ کہہ لیں، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایمنسٹی اسکیم آ رہی ہے، تو اپنا وہ پورا کالا دھن جو ہے اٹھا کے کہتے ہیں جی کہ یہ لیں، یہ آپ نے ٹیکس لے لیں مجھ سے، اور یہ میرا جو ہے وہ کالا دھن کلیئر ہو گیا۔ تو یہ وہ کیس تھا۔ اب اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے چیئرمین تحریک انصاف کے کئی اور ساتھی بھی شامل ہیں۔ اچھا، اس واردات میں آپ دیکھیں کہ بھاولپور گجرانوالہ میں زرعی زمین، اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل پراپرٹی، چکری میں 200 کنال اراضی بھی شامل ہے، اور جو کہ غیر ظاہر شدہ پراپرٹیز ہیں، ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی اس رپورٹ میں جو ہے انکشاف کیا گیا، مختلف جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اس میں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو فرا گوگی کی کرپشن کی داستان جو ہے وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ اس میں چیئرمین تحریک انصاف کے اس فرنٹ مین کو منی لانڈرنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ
خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی جو ہے، جو توشہ خانہ کے کیس میں بڑا اہم ثبوت تھا، اس کو فروخت کرنے کے لیے فرا گوگی ہی گئی، اور فرا گوگی ہی وہاں سے پیسے لے کے آئی چارٹرڈ پلین کے ذریعے، اور پھر جو ہے وہ سارا یہ کیس سامنے کھل کے سامنے آیا۔ اگر ہم دیکھیں ایک اور آپ کے چیز سامنے اگر ہم رکھیں تو 1 فروری 2022 کو یہ کمپنی تحلیل کر دی گئی، گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی تھی۔ 11 فروری 2022 کو ملیکا پرائیویٹ لمیٹڈ کا قیام بھی ان میں لایا گیا۔ اب اس کی جو فرق ہوگی کہ پاکستان میں موجودہ بینک اکاؤنٹس کی تعداد ہے وہ 2019 سے لے کے 2021 تک مسلسل اضافہ جو ہے اس میں دیکھا گیا ہے۔ 426 ملین روپے کا بھاری سرمایہ ایک بینک اکاؤنٹ میں 2018 سے 2022 تک 47 مختلف ٹرانزیکشن کے ذریعے ڈپازٹ کروایا گیا، اور اس کی تفصیلات بھی بینکوں کے پاس موجود ہیں، اور ہم آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے بھی صحیح۔ اس کے علاوہ فرق ہوگی ایس این جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں تقریباً 102 بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، جن میں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کی کل مالیت جو ہے وہ 14.5 ارب روپے ہے، جو پیسہ جس کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ سامنے لائی گئی ہے۔ تو یہ وہ انکشافات ہیں، یہ وہ فیکٹس ہیں جو آن ریکارڈ ہیں، جو بینکوں کے ریکارڈ میں موجود ہیں، جو ایس سی سی پی کے ریکارڈ میں موجود ہیں، اور جو نیب تحقیقات کر رہا ہے ان کے ریکارڈ میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح تحریک انصاف کے چیئرمین جو کہ جو ہے وہ کرپشن فری پاکستان کی بات کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں جو بھی کرپشن ہوگی یا جو بھی غلط کام ہوگا تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوگی، میں اس کا ذمہ دار ہوں گا کہ فرا گوگی کیا کر رہی ہے، عثمان بزدار کیا کر رہا ہے، بشا بی بی کیا کر رہی ہے، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، میری کابینہ کیا کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری میں قبول کروں گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں اب جو کھل کے سامنے آ چکی ہیں، اور ان کا تعلق بھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ہے، اور کیونکہ فرا گوگی کو وزیر اعظم ہاؤس تک ایکسیس جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ہی دی تھی، بشا بی بی نے ہی دی تھی۔ بشا بی بی کا تعلق واسطہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے، کہ جو وہ چاہتی تھیں پنجاب میں، کے پی میں، فیڈرل میں، اسلام آباد میں، کیبنٹ میں، جو جہاں بھی ان کا جو ہے وہ ساری چیزیں ان کی مانی جاتی تھیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔ ذرا سوچئے گا، ذرا غور کیجئے گا کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ کون سا کاروبار دے سکتا ہے۔ کوئی ایسا کاروبار ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔